بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں قاعدہ اولیٰ کے حوالے سے اور اسی طرح خشوع حاصل کرنے کا نواں طریقہ ہم نے پڑھا تھا، اور اسی طرح التحیات کے حوالے سے کچھ مسئلے مسائل، پھر قاعدہ اولیٰ کے حوالے سے کچھ مسئلے مسائل، یہ ہم نے پڑھے تھے۔ بس کچھ مصروفیت کی وجہ سے سبق روز نہیں ہو پا رہا ہے۔ انشاءاللہ کوشش ہے کہ بس 2 سے یا 3 سبق رہ گئے ہیں اس کورس کے مکمل ہونے میں، تو یہ سبق مکمل ہو جائے گا، دعا کریں۔ قاعدہ اولیٰ کے حوالے سے کچھ مسئلے بھی گزر گئے تھے، طریقہ بھی گزر گیا تھا، پھر التحیات کے حوالے سے کچھ مسائل بھی گزر گئے تھے۔ آخر میں التحیات میں انگلی کے اشارے کی بات آئی تھی، تو اس میں کچھ بات رہ گئی تھی، وہ ذرا سمجھ لینے کی ہے۔ ویسے تو یہ نماز جو کورس کروایا جا رہا ہے، یہ خالصتاً آگے پیچھے اختلافی مسائل سے ہٹ کر جو مسنون سنت طریقہ ہے، تاکہ عوام ان مسائل میں الجھ کر اصل سنت طریقہ ہی نہ بھول جائے، تو اس لیے آگے پیچھے کے مسائل نہیں چھڑے جاتے۔ بس جو مسنون سنت طریقہ ہے، حضرت متقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا، اور اس کے علاوہ دوسرے حضرات اکابرین لکھا ہے سنت طریقہ نماز کا، تو وہی حنفی طریقے پر جو مسنون طریقہ سنت کا نماز کا ہے وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں مسائل اس طرح کے موٹے موٹے بتا دیے جاتے ہیں تاکہ مسائل میں عوام کو کوئی تنگ بھی نہ کرے، اور عوام کو ان مسائل کا علم بھی ہونا چاہیے کہ کبھی اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو عوام کو پتہ ہو کہ ہماری نماز جو ہے وہ حنفی جو نماز ہے، حنفی طریقے پر، وہ مسنون اور سنت طریقے پر ہے، اور سنت کے زیادہ قریب ہے۔ تو تشہد میں انگلی کے اشارے کے حوالے سے کچھ بات سمجھیں گے۔ تو یہ بات بتائی گئی تھی کہ جس ٹائم اشہد اللہ الہ الا اللہ ہم نے پڑھنا ہے، تو اشہد اللہ سے پہلے ہم نے حلقہ بنانا ہے، اور حلقہ بنا کر 2 انگلی بند کر لینی ہے، اس کا ہم نے حلقہ بنا لینا ہے، یہ شہادت والی انگلی ہم نے یہاں پر رکھ لینی ہے۔ پھر اس پہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ جب پڑھے گا اشہد اللہ، اللہ پہ پہنچے گا تو انگلی اٹھائے گا، الا اللہ پہ انگلی گرا دے گا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ بہت زیادہ جو لوگوں کو دیکھا گیا ہے، اور پھر ایک دوسرے کو تنگ بھی کرتے ہیں، ان مسائل میں الجھتے ہیں، جبکہ یہ مسائل اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم ان مسائل کو جائز ناجائز کا مسئلہ بنا لیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض احباب انگلی کا اشارہ اس طرح آخر تک کرتے رہتے ہیں۔ اشہد اللہ جب پڑھتے ہیں تو سلام پھیرنے تک یہ انگلی اس طرح ہلتی رہتی ہے، اشارہ کرتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ مسئلہ سمجھ لیں۔ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں، مکمل حدیث تو چونکہ صرف کورس کروایا جا رہا ہے، بس تھوڑے بہت مسائل آپ کے سامنے وضاحت کر دی جاتی ہے، مکمل حدیث تو نہیں پڑھوں گا۔ حدیث میں جو اس شہادت کی انگلی کے حوالے سے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کے حوالے سے جو مسئلہ اور جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں وہ یہ کہ حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان یحرکوہا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ نے جو نماز باقاعدہ پڑھ کر سکھائی لوگوں کو اور پڑھ کر دکھلائی، اس میں جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کان یحرکوہا، اس کو حرکت دیتے، ویدعوہا، اور اس کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے، یہ الفاظ آئے ہیں۔ اب ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ لا یحرکوہا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہادت کی انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے، اور یہاں پر ہے کان یحرکوہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حرکت دیتے تھے۔ تو اب دونوں حدیثیں، ان دونوں حدیثوں کو فقہا نے اس طرح ملایا ہے کہ آپ جب شہادت اشہد اللہ پڑھیں گے تو اس انگلی کو اٹھا لیں گے تو یحرکوہا پہ عمل ہو جائے گا، اور جب اللہ پڑھیں گے تو اس انگلی کو گرا دیں گے تو لا یحرکوہا پہ عمل ہو جائے گا۔ دونوں حدیثوں پر عمل کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ تو اگر ہم صرف حرکت کرتے رہیں تو لا یحرکوہا والا حدیث رہ جاتی ہے، اگر نہ ہم اٹھائیں تو پھر یحرکوہا والا حدیث رہ جاتی ہے۔ اس لیے دونوں حدیثوں پر عمل کا طریقہ یہ کہ ہم جس ٹائم اشہد اللہ پڑھیں گے انگلی اٹھائیں گے، الا اللہ پہ انگلی گرا دیں گے، اور پھر آخر تک ہم اسی حلقہ بنا کر اور انگلی کو گرا کر رکھیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی امام کے نزدیک 4 ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان 3 احباب کے ہاں تو انگلی کا یہ اشارہ مستقل جو کیا جاتا ہے نماز کے سلام کے اخیر تک، یہ اشارہ تو ان 3 ائمہ کے نزدیک ہے نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کا طریقہ تو آپ کو بتا دیا گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس ٹائم اشہد اللہ پڑھتے تو انگلی اٹھایا جاتا، اور جس ٹائم الا اللہ پڑھتے انگلی گرا دیتے، یہ تو حنفی طریقہ ہے۔ شافعی طریقہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ
اشہد اللہ پر انگلی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس ٹائم اللہ پہ پہنچنا ہے، اللہ پہنچے گا انگلی اٹھائیں گے بس۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس ٹائم اللہ پہ پہنچے گا تو انگلی اٹھائیں گے۔ اور باقی رہ گئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ انگلی کو حرکت دینی ہے، لیکن انگلی وہ جو حرکت دیتے ہیں ان کے نتیجے جو انگلی کو حرکت دینی ہے وہ دائیں بائیں اس طرح نہیں ہے، یعنی اس طرح انگلی کو حرکت دینی ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ ہم نے اخیر تک اس طرح انگلی کو حرکت دینی ہے۔ اس سے نفی اس بات، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اس طرح ہلاتے ہیں دائیں بائیں، اس طرح وہ بھی نہیں ہلاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاروں ائمہ کے نزدیک اشہد اللہ میں جو انگلی کو ہم اخیر تک اس طرح ہلاتے رہتے ہیں یہ کسی امام کے نزدیک نہیں ہے، تو پھر یہ کہاں سے ثابت ہوئی ہے؟ اس لیے یہ جو اللہ والا مسئلہ یا یہ جو انگلی کے ہلانے کا مسئلہ ہے یہ بالکل غلط ہے، کسی امام کے نزدیک نہیں ہے، یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ مسنون طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے تینوں ائمہ کے نزدیک کہ انگلی کس طرح ہلائی جاتی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو انگلی ہلاتے ہیں وہ کس طرح ہلاتے ہیں، مسنون جو طریقہ ہے وہ آپ کو سمجھا دیا گیا ہے۔ اس لیے جو حنفی سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ اشہد اللہ پہ انگلی اٹھائیں گے، اللہ پہ انگلی بٹھا نیچے رکھ لیں گے، اور پھر وہ آخر تک ہلکا بنا کر رکھیں گے اور شہادت کی انگلی اس طرح گرا کر رکھیں گے۔ باقی رہ گئے حدیث میں یہ جو الفاظ آتے ہیں کان یحرکھا ویدعوھا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس انگلی کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ التحیات للہ والصلوات، یہ دو پڑھ رہے ہیں ہم، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد، یہ جو ہم پڑھے یہ ساری کی ساری دعا ہے، یہ ہے ہی دعا۔ بعض ادا کہتے ہیں التحیات دعا نہیں ہے، تو التحیات دعا نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ہے ہی دعا، کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی قولی، عبادتی، بدنی، مالی، ہر چیز کی عبادت کا ہم اقرار کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ نیک بندوں کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری دعا ہے، تو اس دعا سے مراد وہ دعا ہے۔ تو اس لیے شہادت کی انگلی کے بارے میں یہ جو مسئلہ بڑا پیچیدہ بنایا جا رہا ہے، یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے، امت کو ان مسائل میں نہیں ڈالنا چاہیے، مسنون طریقہ نماز کی طرف امت کو آنا چاہیے۔ نمبر 2، آج کے سبق کی طرف ہم آتے ہیں۔ 10واں اور 11واں 9 ہم نے خشوع خضوع کے ہم نے 9 طریقے پڑھ لیے۔ آج کے سبق میں جو سبق کا خلاصہ ہے، ایک تو ہم خشوع خضوع کے 2 طریقے پڑھیں گے۔ اسی طرح آج کے درس میں ہم قاعدہ اخیرہ کا طریقہ، قاعدہ اخیرہ کے حوالے سے کچھ ہم احکامات اور مسائل پڑھیں گے، پھر درود شریف کا ترجمہ پڑھیں گے ہم، اور اس طرح قاعدہ اخیرہ کے حوالے سے جو 2 غلطیاں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ پہلی چیز، قاعدہ خشوع خضوع حاصل کرنے کے 2 طریقے۔ ایک طریقہ یہ کہ انسان جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اپنی دنیاوی تمام مصروفیات مشاغل سے فارغ ہو کر آئے۔ مثال کے طور پر اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کی حاجت ہو رہی ہے، قضاء حاجت کا مسئلہ ہے، اور دنیاوی کوئی مصروفیت ہے، تو دنیاوی مشاغل سے فارغ ہو کر دنیاوی مصروفیات کو پورا کر کے انسان نماز کے لیے آئے۔ اب اس میں انسان اس بات پہ بھی خیال کرے کہ نماز کے اوقات مقرر اس لیے مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ انسان اپنے مصروفیات، اپنی مشاغل، جو دنیاوی ضروریات ہے وہ ان اوقات سے پہلے پوری کر لے۔ لیکن کبھی اس طرح ہو رہتا ہے کہ انسان اپنی مصروفیات میں اتنا مگن ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے کہ اس کو نماز کے اوقات کبھی نہیں بچ چلتا ہے، یا وہ مصروفیات سے نکل نہیں پا رہا ہوتا۔ تو اس حوالے سے یہ بات سمجھیں کہ خشوع خضوع نماز میں سکون اور توجہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی مصروفیات کو بالکل مکمل کر کے اور مصروفیات سے فارغ ہو کر نماز کی طرف آئے۔ مثال کے طور پر کھانا ہے، ایک آدمی ہے، اس کا نماز کا ٹائم ہوا، اذان ہوئی، نماز کا ٹائم ہوا، کھانے کی حاجت ہو گئی، اور بھوک اتنی تیز لگ رہی ہے کہ اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو نماز میں سارا کا سارا دھیان اس کا کھانے کی طرف ہوگا۔ تو فقہا ہمیں یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس بات کی گنجائش دیتے ہیں کہ اگر ایسا آدمی جس کو کھانے کی حاجت ہے اور وہ نماز کی طرف آتا ہے تو نماز میں اس کا سارا دھیان کھانے کی طرف رہے گا، تو اس آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ یہ کھانا کھا لے، کھانا کھا کر پھر یہ نماز آ کر اپنی ادا کرے۔ مثال کے بعد شوگر والے ہوتے ہیں، ان کو بھوک لگ جاتی ہے تو ان کو پھر بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح اور بیماریاں ہیں، بھوک انسان کو لگ جاتی ہے۔ تو نماز میں خشوع خضوع حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کو کھانے کی مصروفیات سے فارغ ہو کر نماز کے لیے آنا چاہیے، لیکن اس میں یہ بات بھی یاد رکھے کہ اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ مثال کے طور پر اذان کا ٹائم ہوا تو اب گھر والوں کے جی کھانا تیار کر دو، مجھے کھانا دے دو، پتہ بھی نماز کا ٹائم ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔
ہاں کبھی اگر اتفاقاً اس طرح ہو جائے تو پھر فقہا گنجائش دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں کہ آپ کھانا کھا لو، کہ بھوک اتنی زیادہ لگی ہوئی ہے، نماز میں سکون نہیں آئے گا، نماز میں اطمینان نہیں آئے گا، تو انسان کھانا کھائے پھر نماز کے لیے آ جائے۔ لیکن اس میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ٹائم اتنا تنگ ہے کہ انسان اگر نماز میں کھانے میں شریک ہوتا ہے، کھانے میں مشغول ہوتا ہے، کھانا کھاتا ہے، تو نماز قضا ہو جائے گی، تو آپ کھانا چھوڑ دیں بلکہ نماز پڑھے پہلے، اس لیے کہ نماز بلا بغیر کسی عذر کے نماز قضا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ تو گنجائش ہے، لیکن گنجائش کا مطلب یہ کہ نماز کا ٹائم بچا ہوا ہو۔ اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے، ٹائم اتنا تنگ ہے کہ اگر کھانا کھاتا ہے تو نماز نکل جائے گی، نماز قضا ہو جائے گی، تو اب پہلے نماز پڑھے پھر بعد میں کھانا کھائے۔ اسی طرح قضاء حاجت ہے، انسان نماز پڑھنے کے لیے آیا، قضاء حاجت انسان کو بہت تیز آ رہی ہے، تو انسان پہلے قضاء حاجت سے فارغ ہو، یہ نہ ہو کہ یہاں نماز میں کھڑا ہوا ہے اور یہاں قضاء تقاضا کی کیا ہے، زور لگ رہا ہے، زور پڑ رہا ہے، اور انسان کیا روک کر کھڑا ہوا ہے، نہ نماز کی طرف سکون ہے، نہ قضاء حاجت ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ مکروہ لکھا ہے علماء نے کہ اگر پیشاب کا زور اور انسان نماز پڑھ رہا ہو، قضاء حاجت سے فارغ ہو کر اطمینان سے انسان اپنے پھر کیا ہے آ کر نماز ادا کرے۔ تو قضاء حاجت کا اگر شدید تقاضا ہے تو بھی انسان اپنی قضاء حاجت پہلے پوری کرے اور بعد میں پھر نماز ادا کرے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھیں کہ نماز میں چونکہ خشوع و خضوع حاصل کرنا ہے، تو نماز کے دوران اگر جماعی آ جائے تو انسان، فقہا لکھتے ہیں کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے انسان اپنی اس جماعی کو روکے، اور فقہا نے طریقہ بیان کیا جماعی کو روکنے کا کہ نچلا ہونٹ اوپر والے دانت کے نیچے دبا لے، اس طرح کر کے تو جماعی کچھ نہ کچھ دب جاتی ہے، دبائے اس کو، روکے اس کو، تاکہ انسان، کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی جماعی لیتے نہیں دیکھا، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جماعی لیتے نہیں دیکھا۔ اس کی دو وجہ بیان کی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ جماعی آتی ہے جس ٹائم انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو، جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے پھر سستی چڑھتی ہوئی جماعی آتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی کیا ہے پیٹ بھر کر کھانا نہیں تلاوت فرماتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جماعی آتی ہے سستی کی وجہ سے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو چست رہا کرتے تھے، ہر وقت سستی تو ہوتی نہیں تھی۔ تو یہ جو ہے جماعی یہ سستی کی وجہ سے آتی ہے، اور یا پھر جو ہے نا یہ جماعی انسان زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے پھر آتی ہے۔ اور حدیث میں آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جماعی شیطان کی طرف سے ہے، انسان نماز پڑھ رہا ہے تو شیطان جب آتا ہے تو پھر انسان کے نماز میں خلل ڈالے گا، اس لیے انسان کو اگر جماعی آئے تو بہتر یہ کہ جماعی روکنے کی کوشش کرے، اور اگر جماعی آ جاتی ہے مثال کے طور پر تو پھر اتنا زیادہ منہ نہ پھاڑے کہ ساتھ آس پاس بیٹھنے والے کیا ہے اس سے ڈریں یا اس سے کیا ہے بچنے کی کوشش کریں۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ٹائم جماعی آتی ہے تو شیطان انسان کو دیکھ کے ہنستا ہے کہ اس نے کیسے عجیب شکل بنا رکھی ہے، اور یہ بھی کیا ہے حدیث میں آیا ہے کہ جس ٹائم انسان کو جماعی آتی ہے اور منہ پر ہاتھ نہیں رکھتا تو شیطان انسان کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی وہ انسان پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، پھر انسان کے اوپر اپنے اختیارات چلاتا ہے، خیالات ڈالتا ہے۔ تو جماعی سے بچنا چاہیے۔ خشوع خضوع، نماز میں سکون اطمینان حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان سستی کے آلات سے بچے، انسان سستی والے کام نہ کرے۔ اب آتے ہیں ہم قاعدہ اخیرہ کی طرف۔ یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ نماز کے اندر کے 6 فرائض ہیں، ان میں سے 5 فرائض ذکر ہو چکے، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدے۔ آخری جو فرض ہے نماز کا وہ ہے قاعدہ اخیرہ، کہ انسان آخر میں قاعدہ اخیرہ کرے۔ 4 رکعت والی نماز ہے، آخر میں بیٹھے، 3 والی پڑھ رہا ہے آخر میں بیٹھے، 2 والی پڑھ رہا ہے آخر میں بیٹھے۔ قاعدہ اخیرہ یہ فرض ہے، اور اس کا طریقہ وہی ہے جو پیچھے بتایا گیا تھا قاعدہ اولا میں، یا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا جو طریقہ ہے کہ بائیں پاؤں بچھائے گا انسان، دائیں پاؤں کھڑا رکھے گا اور دونوں ہاتھ گھٹنے کے اوپر رکھیں گے، انگلی کو رخ قبلے کی طرف رکھیں گے، نگاہ اپنی گود کے اندر رکھیں گے۔ یہ اس کے قاعدہ اخیرہ کا طریقہ ہے۔ اور جس طرح پیچھے یہ بات بتائی گئی تھی کہ التحیات پڑھنا بھی واجب ہے اور التحیات پوری پڑھنا بھی واجب ہے، تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ قاعدہ آخرہ میں انسان بیٹھے گا تو قاعدہ آخرہ تو ہو گیا فرض۔ پیچھے جو قاعدہ تھا قاعدہ اولا جو بیان کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ قاعدہ اولا یہ واجب ہے، چونکہ یہ قاعدہ آخرہ ہے تو قاعدہ آخرہ یہ فرض ہے، اور اس میں التحیات پوری پڑھنا اور التحیات کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح دونوں جانب سلام پھرنا یہ بھی واجب ہے، دونوں جانب سلام پھیرنا یہ بھی واجب ہے، یہ بھی واجب ہے۔
اور درود شریف کا پڑھنا اور دعا کا پڑھنا یہ مسنون ہے، یہ سنت عمل ہے۔ مسنون سنت عمل کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غلطی سے درود شریف نہ پڑھ سکا، اس نے سلام پھیر دیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ یہ دوبارہ نماز پڑھے کہ اس نے درود شریف چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اگر درود شریف چونکہ مسنون تھا چھوڑ دیتا ہے اور نہیں پڑھتا تو یہ رہ جاتی ہے غلطی سے، تو نماز اس کی ادا ہو جائے گی، نماز میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور دعا کا پڑھنا، دعا جو ہے نا یہ مسنون عمل ہے، تو جو دعائیں مأثور، جو دعائیں منقول ہیں حدیث میں، قرآن پاک میں، ان دعاؤں کو انسان اہتمام کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح اور دعائیں بھی جو ہے مأثورہ جو منقول ہیں، انسان ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کر سکتا ہے۔ تو قاعدہ اخیرہ یہ فرض ہے، التحیات کا پڑھنا واجب ہے، دونوں جانب سلام کا پڑھنا کیا ہے واجب ہے، اور دعا اور درود شریف کا پڑھنا یہ مسنون ہے۔ اب آگے ہے درود شریف۔ درود شریف نماز میں پڑھی جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف پڑھی جاتی ہے، اے اللہ خصوصی رحمت ہو، درود بھیجے اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جس طرح کہ آپ نے خصوصی رحمت نازل فرمائی، درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک آپ یعنی اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ قابل تعریف ہے اور بزرگی والی ہے۔ اس طرح اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت عطا فرما آپ علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر، جس طرح کہ آپ نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک آپ جو ہے وہ قابل تعریف بھی ہیں اور بزرگی والے بھی ہیں۔ یہ درود شریف کا ترجمہ ہے۔ درود شریف کے حوالے سے یہ بات سمجھیں گے کہ حضرت کعب بن عجورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو، مسلمانوں کو آپ علیہ السلام پر درود بھیجنے کا اور سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ سلام کا طریقہ تو ہم نے پڑھ لیا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ درود ہم کس طرح بھیجیں گے؟ ہمیں درود پڑھنا سکھائیے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ علیہ السلام نے درود پاک سکھایا ہے۔ تو قرآن پاک کی جو آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو درود پڑھنے کا اور سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ہمیں سلام پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا اور درود بھیجنے کا طریقہ بھی سکھایا، تو ہم نماز میں اس پوری آیت پر عمل کرتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں تو اس میں سلام ہے، اور اس کو ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ یہ درود شریف پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا اور ہم پڑھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ سمجھیں گے کہ آپ علیہ السلام پر درود پڑھنا اس لیے بھی کیا نام ہے یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام اس امت کے محسن ہیں، آپ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ہر نعمت ملی ہے، آپ علیہ السلام ہی کے ذریعے کائنات سجائی گئی ہے، ہمارا وجود آپ علیہ السلام کے صدقے ہی ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو پھر ہماری اس دنیا میں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کی خاطر اللہ رب العزت نے اس سارے کائنات کو بنایا، جنت کو بنایا، جہنم کو بنایا، ساری کائنات سجائی، سارے مخلوق آپ علیہ السلام کے صدقے پیدا کی ہے، آپ علیہ السلام کی خاطر پیدا کی ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام ہمارے محسن ہیں، تو آپ علیہ السلام پر درود پڑھنے کا حکم دیا۔ اور فقہا فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ مسلمان پر یہ بات لازم ہے، زندگی میں ایک دفعہ آپ علیہ السلام پر درود پڑھنا فرض ہے، اور جس مجلس میں وہ بیٹھا ہوا ہے اس مجلس میں آپ علیہ السلام کا نام جب پہلی دفعہ آئے تو اس شخص پر جس نے آپ علیہ السلام کا نام سنا ہے درود پڑھنا واجب ہے، اور اگر بار بار آپ علیہ السلام کا نام آتا ہے تو پہلی دفعہ کے علاوہ باقی دفعہ درود پڑھنا اس پر مستحب ہے، کہ آپ علیہ السلام ہمارے محسن ہیں، کہ دنیا کے اندر، آخرت میں، قبر میں اور اللہ کی بارگاہ میں آپ علیہ السلام نے ہمیں ہر جگہ یاد فرمایا ہے، اور کل قیامت کو ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو سرخرو ہونا ہے یا ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہونے ہیں وہ آپ علیہ السلام کے صدقے ہوں گے۔ پچھلے جتنے انبیاء گزرے، جتنی قومیں گزری ہیں، سب کے سب اپنے انبیاء کے پاس جائیں گے، وقت کے پیغمبر یہ کہیں گے ہم سے فلاں غلطی ہوئی، ہم سے فلاں قصور ہوا ہے، جاؤ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ علیہ السلام پھر سجدے میں گر جائیں گے، ہمارے لیے شفاعت کریں گے، بخشش کریں گے، تو سب سے بڑے محسن ہیں آپ علیہ السلام، تو اس لیے آپ علیہ السلام پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔
اور دوسری بات یہ درود شریف پڑھنا یہ شفاعت حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہے. انسان جب درود شریف جتنے زیادہ پڑھے گا اتنی زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگا اور اتنی کا نام آپ وسلم کا قرب حاصل ہوگا اور اسی کی برکت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی. اور دوسری بات جتنا زیادہ انسان درود شریف پڑھتا ہے کثرت درود شریف کی وجہ سے اللہ رب العزت اس انسان کے ہر حاجت پوری کرتے ہیں, مسائل ختم فرماتے ہیں, گھر کے جھگڑے ختم فرماتے ہیں, دنیا کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں. درود شریف ہر مسئلے کا حل ہے. علماء نے یہاں تک فرمایا کہ انسان جتنی دعا مانگتا ہے ہر دعا کے قبول ہونے میں شک کیا جا سکتا ہے, لیکن درود شریف ایک واحد ایسی دعا ہے کہ انسان پڑھے اور فوراً قبول کی جاتی ہے. اور پھر انسان جب درود شریف آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک دفعہ پڑھتا ہے, ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کی بدولت اللہ رب العزت اس انسان پر جس نے درود شریف پڑھا ہے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کی بدولت اللہ رب العزت اس انسان پر 10 سلامتیں نازل فرماتے ہیں. ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کی بدولت اللہ رب العزت اس انسان کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مغفرت کا پروانہ جاری کرواتے ہیں. کتنے فضائل ہیں. ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پر علماء نے 50 فوائد لکھے ہیں. اس لیے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس انسان کے لیے سلام بھی پیش کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں. تو کتنی بڑی کیا ہے ہمارے لیے مغفرت کا یہ علاج ہے. تو ہم کیوں نہ درود شریف پڑھیں. تو درود شریف پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی کئی ساری وجوہات ہیں. نمبر 2 دوسری بات یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ درود شریف اگر ہم کبھی لکھنا شروع کریں یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھیں تو صاد نہ لکھا کریں, پورا صلی اللہ علیہ وسلم پورا جملہ لکھا کریں. کہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو آدمی جس کاغذ پر صلی اللہ علیہ وسلم پورا درود لکھتا ہے جب تک یہ درود اس کاغذ میں موجود ہوگا اس آدمی کے نامہ اعمال میں فرشتے ثواب لکھتے رہیں گے. سبحان اللہ, کتنی بڑی فضیلت ہے یہ, اور ہم اس کو حاصل نہیں کرتے. اور ساری فرمایا کرتے تھے ہمارے کہ جس آدمی نے سب سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کا صاد ایجاد کیا تھا, جس آدمی نے سب سے پہلے یہ لکھا تھا اس آدمی کا ہاتھ شل ہو گیا تھا. تو کیوں نہ ہم کہنا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھئی ہماری بخش ہماری دنیا کا سرمایہ ہی یہی ہے. آخرت کے اندر ہمارے اعمال تو نہیں پیش ہونے. ہمارے اعمال کیا, ہم کیا لے کے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. ہم نے کیا عمل کیا ہے, کون سی نماز ہم نے اس طرح کی پڑھی ہے جس نماز کے اوپر ہم یہ آس امید رکھ کر بیٹھے کہ یہ نماز ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی. دنیا کا ہمارا کون سا عمل ایسا ہے کہ ہم اس عمل پر یہ کیا نام ہم یہ کہیں گے کہ یہ عمل ہمارے کل قیامت کو بخشش کا ذریعہ بنے گا. ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے ہمارے پاس. تو کیوں نہ ہم ایک یہ کام نہیں کر سکتے کہ ہم درود شریف پڑھ لیں. انسان کو تو چاہیے کہ وہ ہر وقت ہر لمحہ کام تو اس نے ہاتھ سے کرنے ہیں, زبان سے اس نے کون سا کام کرنا ہے. جب اس نے بات کرنی انسان ضرورت کی بات کرے پھر ہر وقت انسان درود شریف پڑھتا رہے. اور درود شریف پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے باقاعدہ. اس لیے اور دعا میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان اول آخر درود شریف پڑھے, اس لیے کہ درود شریف تو قبول ہونی ہی ہونی ہے. جب یہ اول آخر درود شریف پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے درمیان والی دعا بھی قبول کر لیں گے. تو درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس طرح اذان ہوتی ہے, اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے. پھر کیا نام ہے وہ دعائے وسیلہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو یہ ساری کی ساری دعائیں پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور پھر دوسری بات درود شریف کا اختتام اللہ رب العزت نے اپنے 2 بزرگ نام پر کیا اختتام فرمایا ہے, حمید اور مجید. حمید اور مجید, اللہ رب العزت نے اپنے 2 ناموں پر درود شریف کو ختم فرمایا ہے کہ اس کی برکت سے انسان کی یہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اور دوسری بات کہ اس درود میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کیوں بھیجا گیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, آپ علیہ الصلوۃ والسلام درود ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں, لیکن کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما بارک تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے کئی ساری وجوہات بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابو الانبیاء ہیں, سب سے پہلے پیغمبر کیا ہے اللہ رب العزت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسلوں میں اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا. حضرت اسحاق ہیں, حضرت کیا نام ہے یعقوب علیہ السلام ہیں, پھر اس طرح کیا نام ہے آگے یوسف علیہ السلام سلسلہ چلتا ہے. یہ سارے کے سارے جو پیغمبر آ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ اسی وجہ ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. اور دوسری بات کہ ہمیں ملت ابراہیم کا حکم دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے زمزم کا پانی ہے, یہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے کیا ہے ہمارا یہ پانی سلسلہ شروع فرمایا. قربانی والا عمل ہے, یہ دیکھیں حج والا عمل ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں اتنی عظیم قربانیاں ہیں
کہ آپ دیکھیں جس ٹائم ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی تو قوم نہ مانی، بالآخر آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آپ نے قربانی کو قبول کیا کہ فرشتے آئے مدد کے لیے، اللہ نے سارے فرشتوں کو بھیجا جاؤ مدد کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب آئے جبرائیل امین کہا ہماری مدد کی ضرورت ہے، حاجت کی ضرورت ہے، تو ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں حاجت کی ضرورت تو ہے لیکن تیری نہیں، اللہ کی حاجت کی ضرورت ہے۔ قربانی قبول فرمائی اللہ نے۔ پھر اس طرح جب بیوی کو صحرا میں کیا ہے چھوڑنے کا حکم دیا، کوئی آس پاس آبادی نہیں، کوئی پانی کا نظام نہیں، بیٹے سمیت کیا ہے حکم دیا کہ جاؤ بیوی کو چھوڑ دو، حضرت اماں ہاجرہ کو۔ پھر اس کے بعد خواب میں یہ دیکھا کہ بیٹے کی قربانی پیش کر رہے ہیں، بالکل انتظار نہیں کیا، اور اللہ نے بیٹا بھی ایسا دیا کہ انتظار کس بات کا، ابھی چلتے ہیں۔ یہ تین عظیم قربانی ابراہیم علیہ السلام کی وہ ہیں کہ اللہ نے ان قربانی کو قبول کیا۔ پھر اللہ نے ان قربانیوں کے بدلے اللہ نے آپ کو یہ صلہ دیا کہ آپ کا ذکر جو ہے کل قیامت تک کے لیے اللہ نے کیا ہے جاری فرما دیا ہے، ہر وہ آدمی جو نماز پڑھے گا وہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے۔ اس لیے یہ درود ابراہیمی بڑا افضل عمل ہے، بڑی افضل عبادت ہے، اس درود شریف کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آخر میں قائد آخرہ سے متعلق چند اہم مسائل۔ پہلا مسئلہ، ایک آدمی 2 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، 3 والی پڑھ رہا ہے، 4 والی پڑھ رہا ہے، قائد آخرہ کرنا بھول گیا، قائد آخرہ نہ کیا اور کھڑا ہو گیا، 2 والی پڑھ رہا تھا 3 رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، 3 والی پڑھ رہا تھا 4 کے لیے کھڑا ہو گیا، 4 والی پڑھ رہا تھا 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، قائد آخرہ نہیں کیا، بھول گیا اور اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اب یہ کیا کرے؟ اس کے بارے میں حکم یہ سمجھیں، اگر یہ آدمی سجدہ کرنے سے پہلے جس رکعت میں کھڑا ہوا ہے اس رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے اس کو جب یاد آ رہی ہے واپس آئے، بیٹھے اور قاعدہ کرے اور سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر دے۔ لیکن یہ تو مسئلہ تھا کہ اس نے اگلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا، سجدے پہلے اس کو جب یاد آ رہا ہے کہ یہ واپس بیٹھ جائے گا اور قاعدہ کرے گا اور سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر دے گا۔ اگر اس نے اگلی رکعت کا سجدہ کر لیا، 2 رکعت والی پڑھا تھا 3 رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، 3 والی پڑھا تھا 4 کے لیے کھڑا ہو گیا، 4 والی پڑھا تھا 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، اس نے اگلی رکعت کا سجدہ کر لیا۔ سجدہ کرنے کے بعد اب یہ جو ہے قاعدہ اخیرہ یہ نہیں کرے گا، بلکہ یہ اس کے ساتھ اگلی رکعت ملائے گا، اگلی رکعت ملانے کے بعد جو ہے یہ آخر میں قاعدہ کرے گا، سجدہ صاحب کرے گا اور سلام پھیر دے گا، یہ ساری کی ساری اس کی نفل ہو جائے گی۔ مثال 3 رکعت کے لیے کھڑا ہوا، 3 رکعت کا سجدہ کر لیا ہے، سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا تو اب یہ کھڑا ہوگا، ساتھ 4 رکعت ملائے گا اور آخر میں یہ سجدہ صاحب کرے گا۔ اگر 3 رکعت پڑھا تھا 4 رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو 4 رکعت کے بعد اس نے کیا نام ہے یہ سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر دے گا، 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا تو 6 رکعت ساتھ ملا دے گا، تو یہ اس کی جو ہے ساری کی ساری نفل ہو جائیں گی، فرض اس کے ساقط ہو جائیں گے، فرض باطل ہو جائیں گے، فرائض دوبارہ پڑھنے پڑیں گے۔ یہ تو بات تھی کہ اس نے قاعدہ اخیرہ کیا ہی نہیں اور کھڑا ہو گیا اور پھر اگلی رکعت کا سجدہ کر لیا۔ 2 صورتیں، سجدہ کرے گا اس سے پہلے، سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ گیا تو وہی میں نے بتا دیا ہے، اور اگر سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا تو پھر وہی میں نے بتا دیا ہے۔ اور اگلا حکم کہ اگر اس نے قاعدہ اخیرہ کر لیا، قاعدہ اخیرہ کرنے کے بعد پھر یہ کھڑا ہو گیا اگلی رکعت کے لیے، اب کیا حکم ہے؟ اب یہ ہے کہ یہ اگر قاعدہ چونکہ 2 رکعت والی پڑھ رہا تھا اس کی نماز پوری ہو چکی، 3 والی پڑھا تھا نماز پوری ہو چکی، 4 والی پڑھا تھا نماز پوری ہو چکی ہے، اس نے قاعدہ اخیرہ کرنے کے بعد پھر اس کو یاد آیا، یہاں بھی اگر اس نے اگلی جو رکعت جس رکعت میں کھڑا ہوا ہے اس رکعت کا سجدہ نہیں کیا، سجدے سے پہلے یاد آ گیا تو یہ فوراً بیٹھ جائے گا، تحیات پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا اور سجدہ صاحب کر کے یہ سلام پھیر دے گا، اس کے یہ فرض پورے ہو گئے۔ اس لیے کہ اس نے قاعدہ اخیرہ کر لیا ہے، قاعدہ اخیرہ فرض ہے، اس نے فرض ادا کر لیا ہے، فرض ادا کرنے کے بعد یہ کھڑا ہو رہا ہے تو چونکہ واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی تھی، دونوں طرف سلام پھیرنا یہ واجب تھا، اس کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی ہے، تو اس کی بدولت یہ آخر میں سجدہ صاحب کرے گا اور نماز مکمل کر لے گا اگر اس نے قاعدہ اخیرہ کر لیا تھا۔ اور اگر اس کو سجدہ کر لیا، سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا، اس کو سجدہ کر لیا، سجدہ کرنے کے بعد اس کو یاد آیا تو اب یہاں پر یہ 1 رکعت اور ملائے گا اور 1 رکعت اور ملانے کے بعد آخر میں پھر یہ سجدہ صاحب کرے گا، سجدہ صاحب کرنے کے بعد یہ سلام پھیر دے گا، تو جو پہلی 4 رکعت ہیں وہ فرض بن جائیں گے، اس لیے کہ اس نے قاعدہ اخیرہ کر لیا ہے، 4 رکعت پوری ہو چکی ہیں وہ فرض بن جائیں گے، 2 رکعت پڑھ لیتے تو وہ فرض بن جائیں گے، 3 رکعت پڑھا تو وہ فرض بن جائیں گے، جو آخری 2 رکعت پڑھی وہ نفل بن جائیں گے۔ تو 4 مسئلے ذکر کیے، خلاصہ دوبارہ سمجھیں گے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نماز مکمل کر لی، لیکن پہلی صورت کہ اس نے قاعدہ اخیرہ نہیں کیا، قاعدہ اخیرہ چھوڑ دیا اور کھڑا ہو گیا۔ اب یہاں 2 صورتیں ہیں،
کہ اس کو اگلی رکعت کے سجدہ کرنے سے پہلے پہلے، جس رکعت میں کھڑا ہوا تھا اس رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے پہلے یاد آ گیا ہے تو یہ ڈائریکٹ بیٹھ جائے، بیٹھ کر قاعدہ کرے، سجدہ صاحب کرے، سلام پھیر دے۔ اگر اس نے سجدہ کر لیا، سجدہ کرنے کے بعد یاد آ رہا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ابھی اگلی رکعت ملائے گا اور آخر میں سجدہ صاحب کرے گا اور سلام پھیر دے گا۔ یہ 6 کی 6 رکعت اس کی نفل بن جائیں گی، 4 کی 4 رکعت نفل بن جائیں گی، 3 کی 3 جو بھی ہے یہ اس کی نفل بن جائیں گی، فرض اس کے ساقط ہو گئے ہیں۔ اور اگلا مسئلہ، اگر اس نے قاعدہ آخرہ کر لیا اس کے بعد یہ اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب یہاں پر یہ اگر سجدہ کرنے سے پہلے پہلے یاد آ گیا ہے تو یہ واپس بیٹھ جائے، سجدہ صاحب کرے، سلام پھیر دے، اس کے فرائض پورے ہو گئے۔ سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا تو اب یہاں پر یہ کہ ایک اور رکعت ملائے اور آخر میں سجدہ صاحب کرے، اتحیات کرے، سجدہ صاحب کرے تو پہلے 4 فرض ہو جائیں گے اور بعد آخری 2 رکعت پڑھی ہے وہ نفل ہو جائیں گی، اس کی نماز پوری ہو جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاعدہ آخرہ کے متعلق ایک اور حکم، اگر اس نے قاعدہ آخرہ کر لیا، قاعدہ آخرہ کرنے کے بعد یہ کھڑا ہو گیا، 4 رکعت نماز پڑھی تھی، 4 رکعت میں اس نے قاعدہ آخرہ کر لیا، آخرہ کرنے کے بعد یہ کھڑا ہو گیا، مقتدی کیا کرے گا؟ اب مقتدی کا حکم یہ ہے کہ مقتدی اس کی اتباع نہ کرے بلکہ امام کے دوبارہ بیٹھنے کا انتظار کرے گا۔ اگر امام سجدہ کرنے سے پہلے پہلے واپس آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر امام نے سجدہ کر لیا اور اگلی رکعت ملا لی اس نے امام نے تو یہ مقتدی جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا یہ سلام پھیر دے گا، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور امام نے اگر قاعدہ آخرہ نہیں کیا اور قاعدہ آخرہ کیے بغیر سیدھا کھڑا ہو گیا تو ایسی صورت میں پھر مقتدی امام کو لقمہ دے گا، اور امام جو ہے لقمہ لے کر بیٹھ جائے گا۔ اگر امام جو ہے لوٹ آیا واپس تو پھر امام سے صاحب کر کے نماز مکمل کر دے گا، اور اگر امام نے اگلی رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، مقتدی کا لقمہ نہ لیا تو پھر بھی یہاں بھی وہی صورت ہے کہ امام مقتدی جو ہے اپنا سلام پھیر کر اور پھر نماز مکمل کر لے گا اور امام کو چھوڑ دے گا۔ اگلی بات کہ اگر امام نے رکعت مکمل کر لی، رکعت مکمل کرنے کے بعد مسبوق جس کے رکعت نکل گئی 1 یا 2 مسبوق جو بعد میں ملنے والا ہے وہ کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مقتدی کے اوپر چونکہ ہر قاعدے میں تشہد پڑھنا واجب ہے تو مسبوق قاعدہ آخرہ میں تشہد کے بعد درود شریف دعا نہیں پڑے گا، اس لیے اس کی رکعت رہتی ہے، امام سلام پھیرنے کے بعد اس نے پھر رکعت مکمل کرنی ہے تو وہ تشہد پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائے گا۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ آیا تشہد پڑھنے کے بعد یہ دوبارہ تشہد پڑھے، یہ امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرے، خاموش بیٹھے رہے؟ تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ دوبارہ تشہد پڑھنے شروع کر دے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں دوبارہ تشہد نہ پڑھے بلکہ یہ جو پہلے تشہد پڑھ رہا ہے یہ آرام آرام سے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر لمبے لمبے یہ کر کے تشہد کو ادا کرے، درود شریف نہ پڑھے تاکہ امام سلام پھیر دے۔ جب امام سلام پھیر دے گا اب یہ کھڑا ہو جائے گا، لیکن مقتدی کھڑا ہونے میں اس بات کا انتظار کرے گا کہ امام نے جو سلام پھیرا ہے وہ سجدہ صاحب والا سلام تو نہیں پھیرا، نماز مکمل کرنے والے سلام پھیرا ہے، آخری جو سلام پھیرا تھا وہ والا سلام پھیرا ہے جو واجب سلام ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام نے سلام پھیرا مقتدی فوراً کھڑا ہوگا اور امام نے سجدہ صاحب والا سلام پھیرا تھا، اس لیے امام اتنی دیر انتظار کرے کہ پتہ چل جائے کہ امام نے سجدہ صاحب والا سلام نہیں پھیرا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ پہلے سلام پھیرنے کے بعد مقتدی کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے، جب امام دوسرا سلام شروع کر دے اب مقتدی اپنی رکعت جو بقایا رہ گئی اس کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو۔ تو آخر میں جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ یہ کہ اگر امام 4 رکعت مکمل کر چکا تھا، قاعدہ آخرہ کر چکا تھا، قاعدہ آخرہ کرنے کے بعد یہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو گیا، اب مقتدی کیا کرے گا؟ تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں مقتدی امام کی اتباع نہیں کرے گا بلکہ مقتدی امام کے انتظار کرے گا۔ اگر امام واپس لوٹ آتا ہے تو امام سجدہ صاحب کرے گا، نماز مکمل کر دے گا، اور اگر امام نے اگلی رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو پھر بھی امام کیا ہے وہ مقتدی سلام پھیر دے گا، اپنی نماز مکمل کر لے گا، مقتدی کو امام کو چھوڑ دے گا، امام اپنی پھر اگلی رکعت ملا کر وہ اپنی رکعت مکمل کرے گا۔ اور آخر میں مسئلہ یہ پڑا کہ اگر مسبوق جو ہے اس کے نماز رکعت نکل گئی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تشہد تو پڑھے گا، اس لیے کہ تشہد پڑھنا واجب ہے، تحیات پڑھنا واجب ہے، جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، تشہد تو پڑھے گا لیکن تشہد پڑھنے کے بعد وہ درود شریف اور دعا نہیں پڑھے گا، خاموش بیٹھا رہے گا، یا اس تشہد کو دوبارہ پڑھے گا، امام کے سلام کا انتظار کرے گا۔ لیکن سلام میں بھی امام کا اس بات کا انتظار کرے گا جو امام سلام پھیرا ہے وہ سجدہ صاحب والا سلام نہیں ہے، اس لیے یہ مقتدی جب رکعت کے لیے اس ٹائم کھڑا ہو جس ٹائم امام اگلا سلام دوسرا سلام شروع کر دے کہ اب یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ سجدہ صاحب والا سلام نہیں کر رہا ہے۔ یہ آج کا سبق ہم نے پڑھا ہے، آج کے سبق کا خلاصہ دوبارہ سن لیں گے۔ ہم نے آج کے سبق میں ایک تو خشوع خضوع حاصل کرنے کے 2 طریقے پڑھے، اور ہم نے قاعدہ آخرہ کا طریقہ پڑھا، قاعدہ آخرہ کا ہم نے حکم پڑھا، کچھ مسائل پڑھے، درود شریف کا پس منظر پڑھا، درود شریف کے مسائل ہم نے پڑھے، اور پھر ہم نے قاعدہ آخرہ کے حوالے سے ہم نے 2-3 مسئلے پڑھے ہیں۔ یہ آج کا سبق کا درس ہے، انشاءاللہ
امید ہے کہ ہمارے بقایا 2 سبق اور رہ گئے ہیں. 2 سبق ہم پورا پڑھنے کے بعد ہمارا کورس مکمل ہو جائے گا. ہم نے اب اگلا سبق جو ہے وہ ہمارا 1 سبق رہ گیا, وہ 1 سبق مکمل کرنے کے بعد پھر ہم عملی پریکٹیکل عملاً مشق کرائیں گے نماز پڑھنے کی کہ نماز مسنون سنت طریقہ نماز کا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس سبق کو, اس کورس کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. والسلام.